امریکی صدر ٹرمپ کی انقرہ میں ترک ہم منصب سے ملاقات۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ترکیہ کے F-35 طیارے حاصل کرنے پر مجھے کوئی تشویش نہیں۔ ترکیہ کے روسی دفاع نظام خریدنے پر اعتراض نہیں۔ نیٹو سمٹ میں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن میزبان ترکیہ ہے اس لیے آیا۔ ترکیہ میری وجہ سے ایران جنگ میں شامل نہیں ہوا۔ صدر اردوان کی بدولت شامی صدر کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ترک صدر نے کہا، امریکہ سے 5 F-35 طیارے خریدیں گے۔ زیارت میں کلیئرنس آپریشن مکمل، 15 دہشت گرد مارے گئے۔ FC اور CTD نے تعاقب کر کے فتنہ ہندوستان کے 15 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان زیارت پہنچ گئے، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی، قومی اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم، کفالت اور مستقبل کی ذمہ داری حکومت اٹھائے گی۔ پاک فضائیہ کے شہید گروپ کیپٹن عاصم طارق کی نماز جنازہ ادا۔ نماز جنازہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی شریک ہوئے۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ بلوچستان میں کارروائی کر کے 15 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز افواج پاکستان دہشت گردوں کا خاتمہ کر رہی ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ملک سے دہشت گردی کا مکمل صفایا ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا اسلام آباد میں خاتون کو بچاتے ہوئے فائرنگ سے شہید گروپ کیپٹن عاصم کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے، قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ فرانسیسی صدر کے دورہ شام کے دوران دمشق میں یکے بعد دیگرے 2 دھماکے، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 18 افراد زخمی۔ پہلا دھماکہ ایک گاڑی میں اس ہوٹل کے قریب ہوا جہاں فرانسیسی صدر ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرا IED دھماکہ امدادی کارکنوں کے جمع ہونے پر کچرے کے ڈبے میں ہوا۔ دھماکوں کے کچھ ہی دیر بعد فرانسیسی صدر میکرون نے شامی ہم سبب احمد الشرا سے صدارتی محل میں ملاقات کی۔ فرانسیسی ایوان صدر کا کہنا ہے دمشق میں صدر میکرون کا طے شدہ پروگرام تبدیل نہیں ہوگا۔ صدر آصف زرداری کا دورہ کرغزستان، کرغز صدر نے اپنے پاکستانی ہم منصب کا خیر مقدم کیا۔ استقبالیہ تقریب میں دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ کرغز افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاکستان اور کرغزستان کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر آصف زرداری نے کہا، پاکستان اور کرغزستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع ہیں۔ امن اور ترقی کے لیے مل کر کام کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ کرغز صدر نے کہا، پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات نئی بلندیوں تک لے کر جائیں گے۔ معدنیات، زراعت، ٹیکسٹائل، حلال انڈسٹری، صحت، IT، سیاحت میں تعاون بڑھائیں گے۔ ایران کی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کا جلوس جنازہ حرم بی بی فاطمہ معصومہ پہنچا دیا گیا۔ نماز جنازہ قوم کی بسی جمکران میں ادا کی گئی، لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ شہید رہبر معظم کا جسد خاکی عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ تدفین جمعرات کو مشہد میں ہوگی۔ ARY نیوز کی ٹیم ناظرین کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرنے کے لیے ایران میں موجود۔ مجتبیٰ خامنہئی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے سسر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا پاکستانی حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکے۔ آیت اللہ خامنہئی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ ہے۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی بیٹی بھی آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ شہید ہوئی۔ حداد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے مشیر تھے۔ موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے بھی مشیر ہیں۔ دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، اپنے دستخط کی عزت کریں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے MOU کی شق نمبر 13 واضح ہے، دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی۔
ایران کے چیف مذاکرات کار باقر غالباف کہتے ہیں شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، انتقام کا آخری مرحلہ مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے کیا پالیسی اپنائی جائے؟ وفاقی حکومت نے 16 رکنی نیشنل پاپولیشن کونسل بنا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف چیئرمین، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزرائے اعلیٰ ارکان میں شامل ہوں گے۔ کونسل کے سال میں 2 اجلاس ہوں گے۔ وزارت پلاننگ کونسل کے سیکریٹریٹ کے طور پر کام کرے گی۔ کسانوں کو اجناس کی پروسیسنگ کے لیے قرضے اور آگاہی فراہم کی جائے، چھوٹی صنعتوں کے لیے خصوصی پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ سمیڈا پر جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت، کہا ایس ایم ایز کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات ضروری ہیں۔ سمیڈا نوجوانوں اور خواتین کو صنعتیں لگانے میں معاونت فراہم کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوا۔ کابینہ کو معاشی اور سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا گیا، اہم علاقائی اور عالمی امور پر بریفنگ دی گئی۔ ترمیم کے تحت ایک گلی کو خود مختار کرنا تھا، لیکن وفاق سے فنڈز لے کر وزرائے اعلیٰ کے حوالے کر دیے گئے۔ وزرائے اعلیٰ سے نیچے اضلاع تک فنڈز منتقلی کا کوئی نظام ہی موجود نہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا ہم 18ویں ترمیم کے مخالف نہیں بلکہ اس کے نافذ نہ ہونے پر ناراض ہیں۔ جمہوریت کی پہلی سیڑھی بلدیاتی نظام ہے، لیکن ہمارے ہاں 10 سال تک بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرائے جاتے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کا آپریشن کالعدم بی ایل اے کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار، 4 کلو بارودی مواد برآمد۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت مجاہد بلوچ اور فرید بلوچ عرف ذاکر کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کراچی میں حساس تنصیبات کی معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے۔ دہشت گرد کمانڈر ساجد بلوچ اور بشیر زیب کی ہدایت پر کراچی میں مقیم تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فتنہ خوارج کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا، کہا اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بہیمانہ قتل کا واقعہ پیش آیا، قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں، فتنہ خوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو یہ پاکستان میں چوری ڈکیتی کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں گے۔ فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے، فتنہ خوارج کو حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے کوئی غرض نہیں۔ ایران سے تجارتی تعلقات کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، پر امید ہے کہ اہم پیش رفت ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی پالیسیوں کی بدولت مالیاتی نظام پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا، پائیدار معاشی ترقی کے لیے مالیاتی نظم و ضبط ناگزیر ہے۔ بجٹ میں کاروباری طبقے کے لیے سپر ٹیکس ختم کیا گیا، زرعی اور صنعتی شعبے کو ریلیف دیا گیا، نجی شعبہ مضبوط بنانا حکومت کی ترجیح ہے، مالیاتی شعبے میں جدت وقت کی ضرورت ہے، ٹیکس نظام میں شفافیت کے لیے انسانی مداخلت کم کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے لیوی کے مد میں 8,500 ارب روپے جمع کر لیے، لیوی بھتہ خوری ہے، اسے فوری ختم ہونا چاہیے۔ ایل پی جی کی قیمت 241 روپے مقرر ہے، مارکیٹ میں 500 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر فوری کام شروع کیا جائے۔ سندھ حکومت کا گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، کابینہ اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا گندم کی خریداری، ذخیرہ اور ترسیل کا نظام ڈیجیٹل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے قومی گندم پالیسی کے جائزے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا تھا وفاق اور صوبے مل کر گندم پالیسی بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔
وزیر خوراک سندھ مخدوم محبوب الزمان کا کہنا تھا وفاق کی قومی گندم پالیسی سے متفق نہیں، سندھ نے اپنے خدشات سے وفاق کو آگاہ کر دیا ہے۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ جی بی نے اپنا پہلا آرڈر جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ امجد حسین ایڈوکیٹ نے گلگت بلتستان کے 89 ڈاکٹرز کو ریگولرائز کر دیا۔ کہا بطور وزیر اعلیٰ پہلا آرڈر ڈاکٹرز کو مستقل کرنے کا سائن کیا۔ گلگت بلتستان حکومت عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ امید ہے ریگولر ہونے والے ڈاکٹرز خلوص نیت سے کام کریں گے۔ 5 سال گزرنے کے بعد بھی سندھ میں فورینزک لیب کا منصوبہ نامکمل۔ منصوبے کے لیے سندھ کے بجٹ میں مطلوبہ رقم نہیں رکھی گئی۔ پی این ڈی نے 8 ارب روپے کی سفارش کی، بجٹ میں صرف 10 لاکھ روپے رکھے گئے۔ اے آر وائی نیوز نے پی این ڈی اجلاس کے منٹس حاصل کر لیے۔ اجلاس میں فورینزک لیب آپریشنل کرنے کے لیے 8 ارب روپے کی منظوری دی گئی تھی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے فورینزک لیب پر مشینری، سٹاف اور دیگر ضروریات سے شرکاء کو آگاہ کیا تھا۔ منظوری کے باوجود اب تک فورینزک لیب کے ڈی جی کی تعیناتی بھی نہ ہو سکی۔ منصوبہ 5 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، ابھی تک صرف عمارت کا ڈھانچہ تیار ہو سکا ہے۔ معرکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت، قبر پر پھول رکھنے کی تقریب۔ شہید کو پاک فوج کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سروسز چیفز اور پاک فوج کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ حوالدار لالک جان نے 1999 میں دشمن کے خلاف بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا، شدید زخمی ہونے کے باوجود پوزیشن نہیں چھوڑی، جوانوں کی قیادت کرتے رہے۔ شہید کی لازوال قربانی، شجاعت اور استقامت ملک و ملت کے لیے بے لوث خدمت کا روشن نشان ہے۔ اور بھارتی پردھان منتری فلم ستلج سے خوفزدہ، ہندوتوا کی پیروکار، مودی سرکار پر خالستان تحریک کا خوف سوار۔ مودی حکومت نے فلم ستلج ریلیز ہونے کے دوسرے دن ہی آن لائن پلیٹ فارم سے ہٹا دی۔ مرکزی اداکار دلجیت دوسانجھ کا فلم ہٹانے پر ایکس پر رد عمل، کہا اب اس فلم کو روکا نہیں جا سکتا، خالڑا صاحب کی آواز دبائی نہیں جا سکتی۔ بھارتی فلم ستلج انسانی حقوق کے کارکن جسونت سنگھ خالڑا کی زندگی پر مبنی ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی، فی تولہ سونا 2500 روپے سستا، 4,34,936 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,143 روپے کم ہو کر 3,72,887 روپے ہو گئی۔ فی اول سونا $25 کمی سے $4,125 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 120 روپے کی کمی سے 6,559 روپے ہو گئی۔